سابقہ حکومت کے یا وہ جو سپریمو بیٹھے ہیں لندن میں ان کے بھی پرنسپل سیکرٹری فواد احمد فواد ہو گئے، یا احد چیمہ صاحب ہو گئے، یا عسکری صاحب ہو گئے، ڈاکٹر صاحب، یہ 5 جو مین ان کے خاص بندے تھے وہی آج کابینہ میں موجود ہیں. اور آج ساری جگہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ایسے نافذ کیا جائے پاکستان کے اوپر جیسے کہ بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں، اور وہ جو ہے سب کو پاکستان کی عوام کو حکم دیا جائے کہ وہ سربسجود ہو جائیں. او بھائی، اس طرح سے مسلط آپ نے کرنا ہے تو پھر سیدھی طرح کر دو، پھر آئین کا کیا ڈھونگ ہے؟ اور پھر کیوں کر جو ہے پی ٹی آئی کو توڑ مروڑ کر جو ہے اس میں سے کئی حصے بکرے کر کے کبھی ترین پارٹی بن جاتی ہے، اور کبھی جو ہے علیم خان بن جاتا ہے، اور کبھی جو ہے خٹک بن جاتا ہے، کبھی کوئی اور بن جاتے ہیں. پھر سیدھی مسلط کر دو. اسی طرح اسحاق ڈار 4 سال کی مفروری کے بعد آ کر آپ نے خزانے پر بٹھا دیا نا، سپریمو نے خزانے پر بٹھا دیا، لوٹ اینڈ پلنڈر کر کے وہ واپس چلا گیا. پاکستان کو اس غربت کی دہلیز میں پھینک کر چلا گیا کہ عوام کے لیے سانس لینا اور زندہ رہنا مشکل ہو گیا. اور جو مہنگائی عالمان اس نے پیٹرول کی ہے، ڈیزل کی ہے، گیسز کی ہے، بجلی کے بلوں کی ہے، وہ عوام کے لیے ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے اس وقت. مگر ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیئر ٹیکر کو کیا فرق پڑتا ہے؟ 14 دن کا وہ ماشاءاللہ امریکہ کا دورہ کر کے آئے، سارے ٹبر کے ساتھ جا کے امریکہ، اور اس کے بعد لندن، اور اس کے بعد پیرس، اور پھر پیرس سے لندن، اور پھر جو ہے سعودی عرب. یہ عیاشی ہے. پاکستان کے عوام کے پیسوں پر اس سے زیادہ عیاشی نہیں ہو سکتی ہے. ایک وہ ملک جس نے 3 نسلیں ہماری مقروض ہیں آج پاکستان کی. یہ کیفیت ہے. ہم جس بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جو ہم نے آئی ایم ایف سے اور دنیا سے بھیک مانگ کر ہم نے پاکستان کو گروی رکھا ہے. 3 نسلیں گروی ہیں. آج کا بچہ پیدا ہوتے ساری 2.5 لاکھ روپیہ مقروض پیدا ہو رہا ہے. ایسے ملک میں ان کے تللے تو ذرا دیکھیے گا. اب بھی موصوف جا رہے ہیں، ایک اور دورے پر جا رہے ہیں. یہ پرائم او بھائی، تمہارا کام دورے کرنا نہیں ہے، تمہارا کام تو صرف صاف و شفاف الیکشن کے لیے ایک ماحول پیدا کرنا ہے، اور اسی کے لیے تمہیں ڈے ٹو ڈے بزنس کرنا ہے. لگتا ایسا نہیں ہے کچھ بھی کہ یہ صرف الیکشنز کروانے عبوری سیٹ اپ ہے. یہ چیئر ٹیکرز ہیں. کرسی کا قبضہ انہوں نے جو ہے کیا ہوا ہے، اور یہ تسلسل ہے پی ڈی ایم کی حکومت کا. تو آج جو عمران خان صاحب کے کیسز لگے ہوئے تھے، اس میں ایک تو یہ تھا کہ حکم کو، جو سزا کا حکم ہے، سزا کو معطل کیا گیا. جو میں نے یہاں آرگیو کیا تھا تو سزا یعنی سینٹینس واز سسپینڈڈ. آج میں نے کہا ہے کہ اس فیصلے کو معطل کریں، کیونکہ اس فیصلے کی بنا پر وہ اس کی تشریح یہ کر رہے ہیں کہ جی یہ سزا معطل ہوئی ہے لیکن کنوکشن تو معطل نہیں ہوئی ہے، فیصلہ تو معطل نہیں ہوا ہے. تو آج میں نے یہ درخواست دی کہ فیصلے کو معطل کریں، کیونکہ اس فیصلے کی کنوکشن کی آڑ میں خان صاحب کو 5 سال کے لیے الیکشن کمیشن نے نااہل کر دیا. اور اس کے بعد جو ہے الیکشن کمیشن نے کہا کہ اب چونکہ سزا یافتہ ہیں آپ، لہذا آپ پارٹی ہیڈ نہیں رہ سکتے. تو میں نے کہا جی یہ دیکھیں، اور پھر کہتے ہیں یہ بلے کا نشان بھی ہمیں دے دیں، وہ بھی الیکشن کمیشن کے پاس درخواستیں چل رہی ہیں. تو اس طرح سے آپ کھیل تماشا اس ملک کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں. یہ جمہور کا حق ہے، عوام کا حق ہے، 25 کروڑ لوگوں کا حق ہے کہ وہ کس کو پذیرائی دیتے ہیں، کس کو ووٹ دیتے ہیں، کس کے پارلیمنٹ بناتے ہیں، کس کی اسمبلیاں بناتے ہیں، کس کو حق حکمرانی دیتے ہیں. یہی آئین میں ریاست ہے. ریاست عوام ہے پاکستان کی. ریاست کو آپ نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے، اور جبر اور تسلط کے ساتھ خوف پھیلا کر آپ حکمرانی جبری کر رہے ہیں. اور کیئر ٹیکرز کو جو 90 دن کا تھا وہ پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے، تو وہ پتہ نہیں لامتناہی ہے. یہ ضیاء الحق کے وہ 90 دن ہیں جو 11 سال تک چلتے ہیں. تو اس طرح سے پاکستان کی عوام برداشت نہیں کرے. کوسا صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جس طرح کہا کہ کے پاس تو 2 آپشن ہیں، یا وہ اپنی بیانیہ پر ڈٹ کر کڑے رہیں گے یا ڈیل کریں گے تو باہر آئیں گے. سر اگر وہ اپنی بیانیہ پر ڈٹ کر کڑے تو کیا آپ قوم کی عدالت میں جائیں گے؟ پورا ملک نکال رہے ہیں آپ لوگ. 9 مئی کے بعد قوم کے اندر بھی خوف آ گیا ہے، وہ بھی سڑکوں پر نہیں آ رہا. دیکھیں آپ فکر نہ کریں، یہ بالکل خان ڈٹا ہوا ہے. خان کہتا ہے مجھے سارے پاکستان کی جیلوں میں بھی پھرا لو،
میں دبنے والا یا ڈیل کرنے والا نہیں ہوں. سو ڈیل کو تو آپ رول آؤٹ کر دیں. خان نے نہ ڈیل کیا ہے نہ کرنا ہے, اس کا مرنا جینا اس نے کہا ہے میرا پاکستان ہے. میں عوام کو آزادی دلا کر ہی چھوڑوں گا, اور ان کو آئین اور قانون اور انسانی حقوق اور ان کے بنیادی حقوق دلا کے چھوڑوں گا. تو اس لیے جہاں تک تعلق ہے پاکستان کی عوام کو نکالنا, آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کی عوام کا ایک ہی بہترین حل ہوتا ہے, اور وہ الیکشن ہوتا ہے. الیکشن میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا, یا بھٹو نے 70 میں ان الیکٹیبلز کو ختم کر دیا تھا. یہ جو بڑے بڑے کلگی والے تھے, جاگیردار تھے, نواب تھے, سرمایہ دار تھے, کارخانہ دار تھے, ان ساروں کو زیرو کر دیا تھا. کھمبے کو بھی اس نے ٹکٹ دی تھی تو وہ بھی بن گیا تھا. یا آج کیفیت, آج یہ عالم ہے کہ اگر نواز شریف خود بھی آتا ہے اور ساری مسلم لیگ نون لڑتی ہے تو ایک سیٹ جو ہے لاہور سے نہیں لے سکتے. ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی جو الیکٹیبل سو کالڈ ترین گروپ ہے یا کھٹک گروپ ہے. تو یہ ان کو نوشتہ دیوار ہے نظر آ رہا ہے کہ ان کا ہے. سو الیکٹیبل کی پالیٹکس ختم ہو گئی ہے. پاور پالیٹکس کو عمران نے ختم کر دیا ہے, جس طرح بھٹو نے پاور پالیٹکس کو ختم کر دیا. اب پیپلز پالیٹکس چلے گی, اور پیپلز پالیٹکس ہمیشہ اپنے آپ کو مسلم کرواتی ہے. جب الیکشن ہوتا ہے وہاں وہ اپنا مظہر دکھاتے ہیں, اپنی طاقت دکھاتے ہیں. یہ سب سے بڑی طاقت ہے جو عوام کے پاس ہے, اور عوام انشاءاللہ اپنی طاقت کا اظہار پورے بھرپور انداز سے اپنے الیکشن پہ کرائے گی. کب تک یہ بھاگیں گے الیکشن؟ کھوسا صاحب کل کے جلسے پہ کیا کہہ, کل جو مریم نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا ہے وہ کہہ رہی ہیں, اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ جو مریم نے بڑا جلسہ کیا ہے, آپ کے سارے میڈیا نے دیکھا کہ ایک گلی میں وہ بندے پورے بھی نہیں کر سکتی ہے, شاید 500 بندہ بھی نہیں تھا. اور دوسری بات ہے وہاں چور کے نعرے لگے. اب ماشاءاللہ آپ کے جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں میاں شہباز شریف صاحب, جنہوں نے کیا تو ان کی گاڑیوں کو لوگوں نے ٹھڈے مارے اور ساتھ چور کے نعرے مارے. سو یہ اگر سمجھتے ہیں اس طریقے سے وہ سپریمو بھی آ جائے گا اور پاکستان سارا امڈ پڑے گا, تو اللہ کے فضل سے پاکستان تو نہیں امڈے گا. البتہ یہ جو جیل ہے اڈیالہ جیل, اس کے قیدی چور کے نعرے ضرور ماریں گے. سر کل قورمہ تھا, بریانی تھی, ماشاءاللہ گڑ والے چاول تھے ورکرز کے لیے. ابھی ہونڈا 125 کا بھی ہے کہ اگر آپ 100 بندہ لے کر آئیں گے تو ہونڈا 125 ملے گا. اگر 200 لائیں گے تو 2 ہونڈا 125 ملیں گے. بریانی بھی ملے گی, اور لوگ ان سے موٹر سائیکل بھی لیں گے, لوگ ان سے کھانے بھی کھائیں گے, لوگ ان سے پیسے بھی لیں گے, اور لوگ ان کو ووٹ بھی نہیں دیں گے. یہ آپ لکھ لیں. تھینک یو سر. آپ کو چونکہ آپ پیپلز